ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، رحمتوں کے نزول والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ بڑے انعامات والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں میں بے حساب نعمتیں اور رحمتیں بانٹتا ہے۔ اور اس مہینے میں وہی بندہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوگا جو انتہائی درجے کا بدبخت، بد عقیدہ اور بد نصیب ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کے، نعمتوں کے خزانے کھول رکھے ہیں کہ تم لینے والے بنو۔ میں خدا سارا سال رحمتیں، نعمتیں، برکتیں اتارتا ہوں، لیکن رمضان کے مہینوں میں رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا نزول باقی مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس نعمتوں والے مہینے میں اللہ نے ہمیں بہت سارے انعامات بھی دیے ہوئے۔ نمبر 1، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے ہمیں ایک انعام دیا جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ خدائی انعام ہے۔ فرمایا ایک رات تمہیں ایسی دے رہا ہوں اس مہینے میں کہ اس ایک رات کی عبادت اگر تم توحیدی بن کے کرو تو 1000 سالوں، 1000 مہینوں کی عبادت سے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح رب کریم نے ہمیں اس مہینے میں ایک انعام دیا جسے تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ فتنے کا دور ہے، آج کل ویسی لوگوں کا خیر اور دین کی طرف رجحان کم ہے۔
اور جو لوگ دین کی طرف کوئی راغب ہو بھی جائیں تو شیطان مختلف ہیلوں وسیلوں سے انہیں دین سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج امت اس بحث میں پڑی ہوئی ہے کہ تراویح پڑھنا سنت ہے یا نفل ہے، پڑھو تو ثواب ہے یا نہیں، نہ پڑھو تو گناہ ہے یا نہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ لہذا توجہ سے یہ بات سن لو، تراویح کی عبادت میرے مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہے۔ 2 دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بعد جماعت تراویح پڑھائی، تیسرے دن صحابہ پھر آ گئے، منتظر ہیں کہ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائیں گے۔ باہر سے صحابہ کھنگار رہے ہیں، آپ علیہ السلام باہر تشریف نہ لائے۔ صبح ہوئی، فرمایا مجھے پتا تھا تم آئے ہوئے تھے رات کو تراویح کی عبادت کے لیے، میں جاگ رہا تھا، لیکن مجھے خوف ہوا کہ اگر ہم نے اسی طرح باجماعت تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا تو اللہ کو یہ تراویح کی عبادت اتنی پسند ہے کہ کہیں اللہ اسے فرض ہی نہ کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تراویح پڑھائی 2 دن باجماعت۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تراویح ہوتی رہی لیکن مختلف اماموں کے پیچھے، کسی امام کے پیچھے 2 ہیں، کسی کے پیچھے 4 ہیں، کسی کے پیچھے 8 ہیں، کسی کے پیچھے 10 ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو ان کے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ بجائے مختلف اماموں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تراویح پڑھی جائے، کیوں نہ کسی ایک امام کے پیچھے بڑی جماعت میں تراویح پڑھی جائے۔ اور بدبختی اور کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ تو کہیں جو صحابہ کو بک بک کرنا اپنا مذہب سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت کے لبادے میں کہنا کہ یہ باجماعت 20 تراویح پڑھنا یہ حضرت عمر کی بدعت ہے، اس سے بڑا بے دین بندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں یہ ظالم کہہ رہا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم بدعتی تھے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ایک انعام دیا لیلۃ القدر کا، ایک انعام دیا تراویح کی نماز کا، اسی طرح اس مہینے میں رب تعالی نے ہمیں انعام دیا روزے کا۔ گزشتہ جمعے میں تفصیلی اس پہ بات کر چکا ہوں۔ اس مہینے میں ہمیں خدا نے انعام دیا سحری اور افطار کا، اور یاد رکھو سحری کرنا بھی ثواب ہے، افطار کرنا بھی ثواب ہے۔ اس مہینے میں خدا نے ایک عجیب عبادت ہمیں بطور انعام عطا کی ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف بڑی عجیب عبادت ہے۔ نیت کرو آج سے، زندگی پتہ نہیں وفا کرتی ہے نہیں کرتی، اس سال اعتکاف ضرور بیٹھیں گے۔ اعتکاف کیسی عبادت ہے؟ ایک بندہ ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میں اس کے پاس جرگہ لے کے جاتا ہوں، راضی ہو جا، نہیں ہو رہا۔ پھر گیا اس کے دروازے پہ، منت سماجت کی، راضی ہو جا، نہیں ہوا۔ میں گیا اور میں نے جا کے اس کے دروازے پہ اپنا بسترا لگا لیا، میں نے کہا اب میں تیری چوکھٹ پہ پڑا ہوں، تو راضی ہوگا تو تب اٹھ کے جاؤں گا، نہیں تو تیری چوکھٹ پہ پڑا پڑا مر جاؤں گا۔ ہم انسانوں میں ایک دستور ہے، جو عزت دار لوگ ہیں وہ کہا کرتے ہیں بندہ جب چل کے دروازے پہ آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے۔ اعتکاف کیا ہے؟ مومن بندہ روزہ شروع کرتا ہے، 10 روزے رکھتا ہے، پہلے
رحمت کا جو عشرہ ہے، خدا کی رحمتیں برستی ہیں برستی ہیں برستی ہیں، اس کے دل میں خدا کی خدائی، خدا کی عظمت بڑھتی ہے، پھر دوسرے عشرے میں بھی خدا سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے۔ 10 دن خدا سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگ مانگ کے اس کے دل میں خدا سے اپنے گناہ بخشوانے کا اور اپنا نام جہنمیوں کے رجسٹر سے نکلوا کر جنتیوں کے رجسٹر میں ڈلوانے کا اتنا شوق پیدا ہوتا ہے، یہ 20ویں روزے کی شام بستر اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے، یہاں بستر لگا لیتا ہے اور خدا سے بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے، ربا ہم بندوں کے دروازوں پہ چلے جائیں وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے، بادشاہوں کے بادشاہ ہم تیرے در پہ آ گئے۔ انعامات کا مہینہ ہے، اعتکاف بڑا انعام ہے، اس مہینے کی نفلی عبادت بڑا انعام ہے، خدا کی قسم اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالو، گاڑی تب پٹڑی پہ چڑھے گی۔ میرے یہ الفاظ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، ایک دل میں خدا کی محبت اور دنیا کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی محبت یہ سب سے بڑی ہماری دشمن ہے۔ بہرحال خیال کرو، انہی انعامات میں سے ایک انعام جو رب کریم نے اس مہینے میں کیا وہ نفلی عبادت ہے۔ ایک نفل پڑھ، خدا کہتا ہے فرض کا ثواب دوں گا۔ صدقات ہیں، خیرات ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن خیال کرو، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس مہینے میں خدا نے اپنے بندوں پر جو سب سے بڑا انعام کیا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام جو رحمان نے اپنے بندوں پہ کیا ہے وہ رب کا کلام قرآن ہے، وہ رب کا کلام قرآن ہے۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا پکا یارانہ ہے، قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا پکا یارانہ ہے۔ رمضان آیا، قرآن کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی، تراویح کے اندر قاری قرآن سنا رہا ہے، جہاں جہاں سن رہے ہو اپنی مسجدوں میں خیال کرو کسی ایسی جگہ قرآن سنو، تراویح پڑھو جہاں قرآن صحیح پڑھا جا رہا، یہ نہ ہو کہ یا لمون تالمون ہو، ایسا قرآن سننا ثواب نہیں الٹا گناہ ہے۔ بہرحال سب سے بڑا انعام قرآن ہے۔ اب ایک بات آپ ذرا توجہ سے سن لیں، بارش برستی ہے، ایک وہ زمین ہے جس زمین کو بارش سے فائدہ پہنچتا ہے، ایک وہ زمین ہے بارش جتنی بھی برس جائے اس بارش سے اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، صحرائی زمین ہے، کچھ نہیں اگتا۔ ایک وہ زمین ہے کہ جس پہ بارش برستی ہے تو سبزے اگتے ہیں، پھل پھول اگتے ہیں۔ اب رحمان کریم رمضان میں رحمتوں کی بارش تو برسا رہا ہے، لیکن آج دیکھ تیرے میرے دل کی زمین کا حال کیا ہے۔ آیا تیرے میرے دل کی زمین اس بارش کو اپنے لیے رحمت بنائے گی یا بارش برس کے ادھر نکل جائے گی، تیرے میرے دل کی زمین بنجر کی بنجر رہ جائے گی۔ اس لیے اگر اپنے دلوں کو زرخیز بنانا چاہتے ہو کہ خدا کی رحمتیں جو برس رہی ہیں اس سے میرے دل کی زمین سرسبز و شاداب ہو جائے، تو اپنے دلوں کے اندر جو عقیدہ اور نظریہ ہے اسے قرآن کے رنگ میں رنگ لو۔ جب دلوں میں عقیدہ قرآن والا ہوگا خدا کی رحمتیں برستی جائیں گی، دل میں خدا کی محبتیں بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے خیال کرو قرآن کیا کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کہتا ہے میرا بندہ،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، او میرا بندہ یہ رمضان کا مہینہ باقی سارے مہینوں سے زیادہ شان والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ ہے، نجات والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کا کس کے لیے فرمایا انزل فیہ القرآن، او میرا بندہ رمضان اور قرآن کا بڑا پکا جوڑ ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا پکا یارانہ ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا پکا دوستانہ ہے۔ جو بندہ رمضان کو مانے قرآن کو نہ مانے، رمضان کا ادب کرے قرآن کا ادب نہ کرے، رمضان سے پیار کرے قرآن سے پیار نہ کرے، رمضان کے ساتھ تو چلے، رمضان کے اندر روزے تو رکھے لیکن قرآن والا عقیدہ نہ رکھے، ایسے بندے پہ اللہ کی رحمتیں نہیں برسا کرتی۔ او میرا بندہ اگر چاہتا ہے کہ تجھ پہ اللہ کی رحمتیں برستی جائیں اور تیرا دل خدا کی رحمتوں کو اپنے اندر محفوظ کرتا جائے تو اپنے دل کو رنگ لے قرآن کے رنگ میں۔ اللہ پاکا تو نے قرآن کو اتارا کیوں ہے؟ قرآن کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو اتارنے کی علت اور ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس۔ او میرا بندہ خیال کر، توجہ کر، دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ایمان ہے، دوسری کا نام عمل ہے۔ اگر عمل ہو لیکن ایمان نہ ہو، ایسا عمل مردود ہے، مقبول کوئی نہیں۔ اگر چاہتا ہے تیرے رمضان کے روزے قبول ہوں، چاہتا ہے تیری تراویح، تیری تلاوت، تیری سحری، تیری افطاری، تیرا صدقہ، تیرا خیرات، تیری تلاوت، تیری تسبیحات، تیرا ذکر، تیری عبادات، تیرے تہجد، تیرے نوافل اگر چاہتا ہے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں، پھر آمنہ کے لال کی حدیث کو غور سے سن۔ آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ وَاحْتِسَابًا، اور ثواب کی نیت کے ساتھ، ایماناً احتساباً۔ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اس حال میں کہ وہ خدا سے بدلے اور ثواب کا طلبگار ہے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آج سے پہلے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھنا تیرا کام ہے۔ جب رمضان ختم ہوگا تو تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے چھوڑ دوں گا۔ اس لیے میرے عزیز توجہ کر، قرآن بھی کہتا ہے ھدی للناس۔ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کے میں خدا نے اتارا ہے۔ اللہ پاک کا کوئی مثال دینا تاکہ ہمیں مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ توجہ کر میرے عزیز، ذرا خیال کر، یہ نہ ہو کہ ہم روزے بھی رکھیں، تراویحاں بھی پڑھیں،
तिलावतें भी करें, तहज्जुद भी पढ़ें, इबादतें भी करें, सदके भी दें, खैरातें भी करें, इफ्तारियां भी करवाएं, लेकिन हमारा अकीदा कुरान के खिलाफ हो तो सारी इबादतें ज़ाया हो जाएं। इसलिए ख्याल कर, आमना के लाल बेमिसाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ से वापस आ रहे हैं, जख्मी है, लहू लुहान है। आमना का लाल बेमिसाल पत्थर खा के चूरो चूर है। पत्थर खाए किस मसले के पीछे? ताइफ का वाकया कहीं सुनाऊंगा। पत्थरों की बरसात हो रही है, ताइफ के लोफर लफंगे नौजवान मेरे मदनी पे पत्थर बरसा रहे हैं। उन पत्थरों की बरसात में मेरा मोहम्मद करीम उन्हें ऐलान सुना रहा है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और ताइफ के लोगों मुझे पत्थर न मारो, और ताइफ के लोगों ये जुल्म सितम न करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। नबी अलैहिस्सलाम ताइफ से पत्थर खा के वापस आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम वापसी के सफर में वादी नहला में पहुंचे, मक्के के बाहर एक जगह है वादी नहला, नबी अलैहिस्सलाम उस मकाम पे पहुंचे, फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फजर की नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। उधर जिन्नात ने एक मीटिंग बुलाई हुई है, इबलीस ने एक मीटिंग बुलाई हुई है। उस मीटिंग के अंदर ये बात चल रही है, जब तक अल्लाह अकबर इबलीस कह रहा है अपने चेलों से, कुछ अरसा पहले तो हम आसमानों के करीब चले जाया करते थे, और आसमानों के करीब जाकर, ख्याल करो, आसमानों के करीब जाकर हम छुप के बैठ जाया करते थे। जैसे ही जिन्नात आपस, अल्लाह अकबर, फरिश्ते आपस में कोई बातें करते, हम फरिश्तों की बातें सुनकर जमीन पे आके बैठे हुए उन झूठे आमलों के कान में डाल देते थे। वो उस एक सच के साथ 99 झूठ मिलाकर अपनी दुकानदारियां चलाया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जैसे ही हम आसमानों की तरफ जाने का इरादा करते हैं, ऊपर का रुख करते हैं, तो ऊपर से अंगारों की बमबारियां शुरू हो जाती हैं। अब आसमानों के करीब हम जा कोई नहीं सकते। इबलीस बैठा है परेशान, इबलीस के सारे वजीर मुशीर बैठे हैं परेशान, और परेशानी की वजह यह है, पहले तो हम आसमानों के करीब जाके फरिश्तों की बातें सुन के, वो बातें लेके नीचे जमीन पे आके बैठे हुए नजूमी और आमलों को बता के लोगों को गुमराह कर लिया करते थे। लेकिन अब तो अजीब मामला है, जैसे ही हम ऊपर का रुख करते हैं, फातबाहु शिहाबुन साकिब, ऊपर से अंगारों की बमबारियां शुरू हो जाती हैं। मसला क्या है? सारे जिन्नात परेशान बैठे हैं, जिन्नात का सरदार इबलीस भी फिक्रमंद बैठा है, मामला क्या है? लेकिन मामले का पता कोई नहीं चल रहा। कायनात में कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई है? पहले तो हम आसमानों के करीब जाके बैठ के फरिश्तों की बातें सुन लिया करते थे, लेकिन अब ऊपर जाने पे पाबंदियां लग गई हैं। आखिर वजह क्या है? तब्दीली क्या है? इल्लत क्या है? जिन्नात को पता कोई न चला। आखिर इबलीस कहता है अपने उन चेलों से, और छोटी छोटी जमातों में तकसीम होकर जमीन के तूलो अर्ज में फैल जाओ, गश्त करो जमीन के तूलो अर्ज के अंदर, और मालूमात लेके आओ, आया कायनात में कौन सा ऐसा नया काम हुआ है कि अब हमारे ऊपर जाने पे पाबंदियां लग गई हैं। अल्लाह अकबर। इबलीस ने छोटी छोटी जिन्नात की जमातें बना दी, और मुख्तलिफ जमातें जमीन के तूलो अर्ज में फैल गई, ये मालूम करने के लिए कायनात में कौन सा नया काम हुआ है। और मेरे अजीज ठहर जा, मसला समझ के जा, कुरान मसला समझा रहा है।
وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے جنات غیب دان نہیں، غیب دان ہے تو اکیلا کون ہے؟ جنات کو غیب کا ککھ پتہ نہیں۔ تجھے قرآن کا ایک اور حوالہ دیتا جاؤں، گھروں میں جا کے قرآن کو کھول کے دیکھا کرو۔ رب کا قرآن ہے، سورت سبا ہے، پارہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اپنے گھر کے دروازے سے نکل رہے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے ایک اجنبی کھڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں من انتا، تو ہے کون؟ وہ اجنبی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام میں موت والا فرشتہ اسرائیل ہوں۔ اچھا کیوں آیا کھڑا ہے؟ اللہ کے پیغمبر آپ کی زندگی کی جو سانسیں خدا نے لکھی ہوئی تھی وہ پوری ہونے والی ہیں، آپ کی موت کا وقت بالکل قریب لگ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اچھا میری موت کا وقت قریب لگ گیا ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر آپ کی موت کا وقت قریب لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے موت والے فرشتے، بیت المقدس کی تعمیر کا کام میں نے شروع کروایا ہوا ہے، جنات کو میں نے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ کچھ جنات مستری ہیں، کچھ جنات مزدور ہیں، کچھ جنات انجینئر ہیں۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی شرارتی مخلوق ہے۔ اگر مجھ پہ موت آ گئی تو یہ مسجد کیسے تعمیر ہوگی؟ فرشتے نے جواب دی اللہ کے پیغمبر، مسجدیں تعمیر کرنا، آباد کرنا یہ آپ کا ذمہ نہیں، یہ میرے خدا کا ذمہ ہے۔ گھر اللہ کا ہے، اللہ جانے، اللہ کا گھر جانے۔ اچھا ذرا ٹھہر جا، مجھے میرے عبادت خانے میں تو پہنچنے دے، میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، تو میری روح کھینچ لینا۔ فرشتہ کہتے اللہ کے پیغمبر مجھے تو لسٹ ملی ہوئی ہے، ٹائم ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اگر اجازت دیں وقت پورا ہوگا تو روح کھینچ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں پہنچ گئے، جیسے ہی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے فرشتے نے آ کے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو بدن مبارک سے کھینچ لیا۔ روح بدن مبارک سے نکل کر سیدھی جنت الفردوس میں چلی گئی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک عجیب انتظام کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے ایک عجیب انتظام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بدن سے روح مبارک تو نکل گئی ہے، بدن بے جان ہو گیا ہے، بدن میت ہو گیا ہے، لیکن اس عصا کے سہارے، اس لاٹھی کے سہارے، اس ڈنڈے کے سہارے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بدن کو کھڑا رکھا۔ باہر جنات مسجد بیت المقدس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں بڑے دن ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اتنے دنوں بعد اگر باہر آئیں گے اور باہر مسجد کا کام مکمل نہ ہوا تو ہماری خیر کوئی نہیں، ایک ایک کو سزا دیں گے۔ اس لیے جنات ڈر سے اور زور لگا کے مسجد میں کام کر رہے ہیں۔ آخر مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، ان کا جو سردار جن تھا وہ کہنے لگا یارو ٹھہر جاؤ، میں چلا جاتا ہوں، اب جا کے حضرت کو بتاتا ہوں۔ حضرت مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ وہ جن جیسے ہی آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عبادت خانے کے قریب، اور عبادت خانے کے قریب آ کے جیسے ہی کھڑکی سے اندر جھانکا، دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے پڑے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کر، فرق سمجھ، فرق سمجھ، فرق سمجھ۔ ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، خدا
خدا ہے، خدا کون ہے جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی آئے گی؟ ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے کو خدا کہتے ہیں، اور جس پہ خود موت آ جائے وہ ہمارا الہ، حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اللہ کے پیغمبر، موت آ گئی، قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، اللہ بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا۔ اللہ اپنے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن میں، ایک جگہ نہیں، بار بار قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ میں خدا نے فیصلہ جاری کر دی اپنے نبی حضرت سلیمان پہ موت کا، اس لیے خیال کر ادب کا معیار قرآن کو بنا۔ میرے ایک نادان دوست کو کہا گیا جو نبی کو بشر کہے بے ادب ہے، گستاخ ہے، نبی کو بشر کہنا بے ادبی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے بھائی، ہماری نہ مان، قرآن کی تو مان لے۔ قرآن میں اللہ خود بھی اپنے نبیوں کو بشر کہہ رہا ہے، نبی خود بھی اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں۔ اب تیری مانے یا قرآن کی مانے؟ ہم تو کہتے ہیں جنت کا رستہ قرآن ہے، عشق مصطفیٰ کا رستہ قرآن ہے، اولیاء کے ادب کا رستہ قرآن ہے۔ اس لیے خیال کرو، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ موت آ گئی ہے، لاٹھی کے سارے کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں، ذرا توجہ کرنا، عقیدہ سن کے آگے جانا۔ دیمک آیا، دیمک آیا، اللہ نے دیمک کو کہا او دیمک میرے نبی کے بدن کے قریب نہ جانا، لاٹھی کو کھا لے، میرے نبی کے بدن کے قریب نہ جانا، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے جو بدن مبارک ہیں وہ نبوت کا گھر ہیں، اور اللہ نے نبیوں کے بدنوں کی ایسی حفاظت کر رکھی ہے، انبیاء کے ابدان مبارکہ آج بھی اپنی قبروں میں اس گلاب سے زیادہ تر و تازہ ہیں جو ٹہنی پہ لگا ہوا ہے، اس مچھلی سے زیادہ تر و تازہ ہیں جو دریا میں تیر رہی ہے۔ اس لیے خیال کر ذرا، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے، دیمک نے لاٹھی کو کھایا، لاٹھی جیسے ہی پھسل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے، اور جنات نے جب دیکھا سلیمان علیہ السلام پہ تو کب سے موت آ گئی ہے، یہ رب کا قرآن کہتا ہے، کہنے لگے جنات لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ وہ جنات کہتے ہیں ہائے کاش کے غم، ہائے کاش کے ہم غیب دان ہوتے تو ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی پر تو عبادت خانے میں موت آ گئی ہے، اور اتنا زمانہ ہم مسجد کی تعمیر میں لگے نہ رہتے، کب کے بھاگ کے چلے گئے ہوتے۔ اب ذرا خیال کر، آگے جانے سے پہلے ایک بات سن، اللہ اکبر، کئی لوگوں کو دیکھا بڑے پریشان ہوتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں شاہ صاحب بڑا نقصان ہو رہا ہے، لگتا ہے کسی نے کوئی تعویذ وغیرہ کروائے ہوئے ہوں گے، ہم پہ کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا؟ نہ ہو میرے عزیز، نفع بھی ہے تو کس کی جانب سے، نقصان بھی ہے تو کس کی جانب سے، رزق کو زیادہ کرنے والا بھی ہے تو کون ہے، تھوڑا کرنے والا بھی ہے تو کون ہے۔ اور کئی چلے جاتے ہیں ان عاملوں کے پاس،
وہ ان کو کہتے ہیں اب جن تیرے قریب نہیں آئے گا، میں نے جن کو بوتل میں بند کر دیا ہے۔ جن کو بوتل میں، اور میرے عزیز توجہ کر مسئلہ سن لے، جن اللہ نے تابع کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اس کے تابع کی حضرت، اور نمبر دو، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہے، ایک ابلیس کا چیلا ہے، آپ کے ساتھ بھی تو ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جو جن ہے وہ میرا تابع ہو چکا ہے، میرا مرید بن گیا ہے۔ جن یا تابع ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، یا جن تابع ہوا آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ تمہیں لوٹنے کے بہانے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس موکل ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس جنات ہیں۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، وہ بھی عملیات کا کام کرتا ہے، میں نے کہا یار جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے کیے۔ اگر تمہارے کنٹرول میں بھی جنات ہوں، سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں بھی ہوں، تو پھر سلیمان علیہ السلام کا امتیاز اور شان کیسے باقی رہے گا؟ میں نے کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کہنے لگا شاہ صاحب جب تک ہم یہ نہ کہیں جنوں کو ہم نے بوتلوں میں بند کر دیا ہے، اس وقت تک لوگ یقین ہی نہیں کرتے۔ ہم نے پیسے بھی تو بٹورنے ہوتے ہیں، اس لیے لوٹا اپنے گھر کو قرآن سے آباد کر، اللہ کے ذکر سے آباد کر۔ رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا اس گھر کو شیطان اور شیطان کے چیلے کبھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، او میرے صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو۔ اور اسلام کہتا ہے فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے اور سنت نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو آباد کرو قرآن سے، اپنے گھروں کو آباد کرو نماز سے، اپنے گھروں کو آباد کرو تہجد سے، اپنے گھروں کو آباد کرو نوافل سے۔ کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ ذرا آگے چل کے ایک اور بات کہنے لگا ہوں، ذرا خیال کرنا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، لوگ بڑے سہمے ہوئے ہوتے ہیں جادوگروں سے اور جادو سے اور عاملوں سے اور عملیات سے، تعویذ گروں سے اور تعویذوں سے بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر دنیا جہان کے جادوگر، دنیا جہان کے عامل، دنیا جہان کے تعویذگر اکٹھے ہو جائیں اور مجھے نقصان دینا چاہیں، خدا کی قسم مجھے نقصان نہیں دے سکتے جب تک میرے رب کی مرضی نہیں ہوگی۔ جب تک میرے رب کی مرضی، میرے رب کی مرضی کے بغیر مجھے نقصان کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں مجھے نفع دینے کے لیے، مجھے نفع بھی نہیں دے سکتے جب تک میرے رب کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس لیے لوٹا سبق پر جنات کی تشکیلیں ہو گئیں۔ ادھر نبی علیہ السلام وادی نہلا میں کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ادھر جنات کی ایک جماعت پھرتے پھراتے نبی علیہ السلام کی اس مجلس میں پہنچ گئی جہاں آمنہ کا لال قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کا قاری بھی جب قرآن پڑھتا ہے دل کو کھینچ لیتا ہے۔ کیا منظر ہوگا رب کا قرآن ہو اور قاری آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا منظر ہوگا۔ اس لیے قرآن والا مسئلہ مان لے، انشاءاللہ جنت میں تو آمنہ کے لال کی زبان سے ضرور خدا قرآن سنائے گا۔ جنات آ گئے،
نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں اور میں نے رب کے قرآن سے جو پوچھا تو رب کا قرآن پھر بول پڑا. سورہ احقاف میں رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. میں نے رب کے قرآن سے پوچھا تو رب کا قرآن بول کے کہنے لگا او خدا کے بندے، آمنہ کے لال کی مجلس میں جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا وہاں جنات تو خود نہیں آئے بلکہ انہیں لانے والا میرا خدا ہے. اس لیے یاد رکھو اس دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ وہ ہے جس کے پاس قرآن کی دولت ہے، جس کے پاس قرآن والا عقیدہ ہے، جس کے پاس قرآن والا نظریہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی کی عزتیں سارے نبیوں سے زیادہ، لیکن کیا کہنے قرآن کے، قرآن کی عزت میرے نبی سے بھی زیادہ ہے. قرآن کی عزت اتنی زیادہ ہے میرا نبی پتھر کھائے تو قرآن کے لیے، میرے نبی کو زخم لگے تو قرآن کے لیے، میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوں تو قرآن کے لیے، میرے نبی سے جنگیں ہوں تو قرآن کے لیے، میرے نبی پر فتوے لگائے جائیں تو قرآن کے لیے، جھوٹا کہا جایا تو قرآن کے لیے، جادوگر کہا گیا تو قرآن کے لیے، دیوانہ کہا گیا تو قرآن کے لیے، میرے نبی سے بائیکاٹ کیا گیا تو قرآن کے لیے، میرے نبی کو مکے سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا تو قرآن کے لیے، میرا نبی بدر میں گیا تو قرآن کے لیے، احد میں گیا تو قرآن کے لیے، تبوک حنین میں گیا تو قرآن کے لیے، میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تو قرآن کے لیے، میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تو قرآن کے لیے، میرے نبی کے 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے تو قرآن کے لیے، میرے نبی نے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا تو قرآن کے لیے. اس لیے اگر محمد کریم کا سچا عاشق بننا چاہتا ہے تو قرآن کا عاشق بن. اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. آ گئے جنات، خیال کر ذرا، بادشاہ بن قرآن والا عقیدہ مان کر. ہماری قوم کو قرآن پہ بڑا یقین ہے. جرم ہمارا ہے منبر پہ بیٹھنے والے ہم لوگوں نے قوم کو قرآن سنایا نہیں ہے. ہم نے آپ کو قصوں کہانیوں میں، خوابوں حکایتوں میں، روایتوں میں ایسا گم کر دیا کہ اب لوگ یوں گھوم رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں. قرآن کو پکڑ لو. جنات نے آ کے قرآن سننا شروع کر دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جنات نے قرآن کو سنا کیسے؟ یستمعون القرآن. جنات تو قرآن کو توجہ سے سننے لگ گئے، کان لگا کے سننے لگ گئے، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتو انصتو، اور یارو چپ کرو توجہ سے قرآن سنو. اس لیے میرے عزیز میں تجھے بھی دعوت فکر دیتا ہوں. تراویح کی نماز پہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ. کیا تو یہ 1.5 گھنٹہ بھی قرآن کو نہیں دے سکتا؟ اب بھی تو بہانے کر کے فرض نماز پڑھ کے گھر میں جا کے لیٹ جائے اور موبائل میں گم ہو جائے. کیا مرنا نہیں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا نہیں؟ اتنی بڑی نعمت خدا کی جسے تو ٹھکرا رہا ہے. کچھ بھی ہو جائے رمضان میں تراویح نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ. اللہ اکبر. ذرا خیال تو کر. جنات نے قرآن کو سننا شروع کر دیا. قرآن کہتا ہے یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين.
ذرا میں تجھے قرآن کی شان بتلاؤں. جنات آئے تھے تو کافر تھے، جنات آئے تھے تو شیطان کے چیلے تھے، لیکن آئے جنات نے قرآن سنا. قرآن سن کے جب جنات واپس جا رہے ہیں تو خدا کہتا ہے یہ میرے ولی جا رہے ہیں. آئے تھے تو کافر، جا رہے ہیں تو ولی. آئے تھے تو شیطان کے چیلے، جا رہے ہیں تو محمد کریم کے غلام بن کے. حالانکہ میرے نبی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، صرف قرآن سنا. قرآن تب بھی انقلابی تھا، قرآن آج بھی انقلابی ہے، قرآن قیامت تک انقلابی رہے گا. قرآن تب بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے، قیامت تک یہی رہے گا. اس لیے خدا کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ اکبر. وہ جنات قرآن سن کے لوٹ کے اپنی بستی میں گئے. توجہ کر توجہ کر توجہ کر. لوٹ کے اپنی بستی میں گئے اور جنات نے اپنی بستی میں جا کے رب کا قرآن سنانا شروع کر دیا. قرآن نے وہ منظر کھینچا ہے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. او میری قوم والو، جنات کہتے ہیں آج ہم نے ایک کلام سنا ہے، آج ہم نے ایک کتاب سنی ہے، آج ہم نے ایک قاری سنا ہے، آج ہم نے ایک قرات سنی ہے. ہم جنات میں تورات بھی سنی، انجیل بھی سنی، زبور بھی سنی، صحیفے بھی سنے. ہم جنات نے بڑے بڑے شاعر بھی سنے، خطیب بھی سنے، نعت خوان بھی سنے. لیکن خدا کی قسم ہے محمد جیسا قاری بھی نہیں سنا، قرآن جیسا کلام بھی نہیں سنا. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. ہم ایک کتاب سن کے آ رہے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی. اچھا جنوں، تم نے وہ قرآن سنا پہلی دفعہ، بتاؤ تمہیں کیا پتا چلا کہ قرآن کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کو کیوں اتارا ہے؟ اور میرے عزیز میری بات سے ناراض نہ ہوا کر، خدا کی قسم اپنی تیری بھلائی کے لیے جملے کہا کرتا ہوں. آج تو ہم مسلمانوں نے قرآن کو رسموں کی کتاب سمجھ رکھا ہے، قرآن کو قسموں کی کتاب سمجھ رکھا ہے، قرآن مجید کو پھیروں کی کتاب سمجھ رکھا ہے، قرآن مجید کو شبینوں کی کتاب سمجھ رکھا ہے، قرآن مجید کو کوئی مر جائے تو ختموں کی کتاب سمجھ رکھا ہے، قرآن مجید کو ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کی رخصتی کے وقت ان کے سر پہ ڈال رکھنے کی کتاب سمجھ رکھا ہے. قرآن مجید کو تو ہم نے صرف چومنے کی کتاب سمجھ رکھا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی نسخے خرید کے مسجد کی الماری میں رکھ دیے جاتے ہیں. اور میرے عزیز مسجدوں کی الماریاں قرآنوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن مسلمان قرآن کو پڑھنے والے نہیں ملتے. اس لیے تو قرآن اپنی فریاد کرتا ہے، رو رہا ہے مسجد کی الماریوں میں پڑا یہ قرآن رو رہا ہے. کہاں جاؤں محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والے بھی مجھے پڑھنے کے لیے راضی نہیں، مجھے سمجھنے کے لیے راضی نہیں، میرے مطابق عقیدہ بنانے کے لیے راضی نہیں. لیکن جنات کی سن، جنات نے قرآن کو پہلی دفعہ سنا اور پہلی دفعہ سن کے جنات کہتے ہیں یہدی یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. جنات نے پہلی دفعہ قرآن سنا اور جنات کہتے ہیں ہم تو پہلے گمراہ تھے، بے دین تھے، باپ دادا کے دین کو اپنے پکا اور مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا. ہمیں تو آج پتا چلا. میرے جملے میں غور کرنا. جنات کہتے ہیں ہمیں تو آج پتا چلا
जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम कुरान है। जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम कुरान है। यहदी इलल हक के सच मसला बयान करने वाली किताब का नाम कुरान है। और नमाज में खड़ा होता है, और मेरा भाई तू नमाज में एक दुआ करता है, जरा आज मिल के वो दुआ करें। तू नमाज में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे क्या कहते हो जरा सारे कहो, इहदिनस सिरातल। अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चलाए रख, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम दिखा दे, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चला दे। और मेरे भाई वो सिराते मुस्तकीम क्या है? क्या आज तक तूने वो सिराते मुस्तकीम तलाश किया है? तुझे जिन्नात की ज़बानी बताऊं, जिन्नात कहते हैं हमें आज बड़े ज़माने बाद पता चला है कि कुरान ही सिराते मुस्तकीम है। कुरान सिराते मुस्तकीम है। इसलिए मेरे भाई निजात किस में है? आज बड़ा अजीब दौर है, बड़ा अजीब दौर है। दुनिया की मोहब्बत के पर्दे आंखों पे चढ़े हुए हैं। एक मिनट के लिए मैं आप सबसे एक दरखास्त कर रहा हूं, मेरे साथ थोड़ा चलो। आज से 60 साल पहले हम में से कितने लोग इस दुनिया में मौजूद थे जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है? हाथ खड़े करो। 60 से ज्यादा वाला कोई है आप में? कोई नजर नहीं आ रहा मुझे तो। आज से 60 साल पहले हम में से कोई इस दुनिया में मौजूद नहीं था, और आज से 20 साल बाद शायद हम में से कोई कम इस दुनिया में मौजूद होंगे। ये दुनिया खेल है, तमाशा है। यहां जो आया है जाने के लिए आया है, और जाने का वक्त भी मालूम नहीं कब बुलावा आ जाए। इसलिए आखिरत की तैयारी कर। और आखिरत की तैयारी सिर्फ ये नहीं है कि तूने रोजे रख लिए, हज कर लिया, ज़कात दे दी। आखिरत की तैयारी वो है जो तैयारी जिन्नात ने की। जो तैयारी किसने की? जिन्नात पहले काफिर मुशरिक थे, और अब अल्लाह के क्या बन गए? वली बन गए। कैसे वली बन गए? हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो कहते हैं बादशाहों ये अल्लाह का वली है। क्यों? इसने 40 दिन बगैर खाए पिए चिल्ला काटा है, ये लिबास नहीं पहनता, ये खाना नहीं खाता। उल्टी सीधी करामात ना। मेरे अजीज, कुरान का तू मुताला कर, कुरान को देख। कुरान एक ही बात करता है, शिर्क से तौबा करके तौहीदी बन जाओ। तौहीदी अल्लाह का वली है, वली किसी और बात का नाम नहीं है। इस बात को जहन के कोनों में बिठा लो। औलिया की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है, नबियों का अदब एहतराम भी ईमान का हिस्सा है। लेकिन रब करीम शरीकों से क्या है? उसका शरीकों से पाक है। यही विलायत है। इसलिए जिन्नात जब लौट के चले गए, जिन्नात आए, उन्होंने आपस में बातें की, कुरान सुना, वापस चले गए और अपनी बस्ती में कुरान की तबलीग करने लग गए। अपनी बस्ती में कुरान की तबलीग करने लग गए। लेकिन मेरे मुर्शिद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न जिन्नात के आने का पता चला, न सुनने का पता चला, न जाने का पता चला, न कुरान की तबलीग करने का पता चला। मेरे मुर्शिद मोहम्मद करीम को पता तब चला जब मेरे रब ने सूरह जिन उतार के बताया। अल्लाह ने सूरह जिन उतार दी।
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے میرا پیغمبر اعلان کر، اوحی الی، میں محمد کو تو پتہ کوئی نہ چلا لیکن میرے خدا نے مجھے وحی کر کے بتا دیا ہے۔ کیا بات؟ انہ استمع نفر من الجن، قرآن کو کان لگا کے سنا جنوں کی ایک جماعت نے۔ ذرا خیال کرنا، میں جلدی میں نکل جاؤں گا۔ اور کہنے لگے جنات، انا سمعنا قرآنا عجبا، پہلا تبصرہ جنات کہتے ہیں لوگو ہم نے آج بڑا مزیدار کلام سنا ہے، بڑا شاندار کلام سنا ہے، جسے سن سن کے ہم سیری نہیں ہو رہے تھے۔ اگر آمنہ کا لال محمد کریم پڑھتے 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 ساری رات اور دن گزار دیتا، ہم سنتے رہتے۔ جنات تو کہہ رہی ہیں قرآن بڑا مزیدار، جاندار، پر کشش، پر اثر کلام ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، تیرے میرے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، ہمیں بھی قرآن سن کے اکتانا نہیں چاہیے، ہمیں بھی قرآن سن کے مزہ آنا چاہیے، لذت محسوس ہونی چاہیے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، وہ جنات کہتے ہیں لوگوں ہدایت والی کتاب ہے تو قرآن ہے، کامیابی والی کتاب ہے تو قرآن ہے، نجات والی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جن کہتے ہیں جب ہمیں پتہ چلا کہ قرآن حق ہے، قرآن کا مسئلہ حق ہے، ہم نے سارے پرانے عقیدے چھوڑ دیے اور ہم قرآن پہ ایمان لے آئے، قرآن پہ ایمان لے آئے، قرآن پہ ایمان لے آئے۔ اور جنوں تم قرآن پہ ایمان لے آئے ہو، ہمیں یہ تو بتاؤ نا قرآن پہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے بات کہوں تو نہ مانو میرے عزیز، لیکن رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ جن ہے، پارہ نمبر 29 ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ جنات کہتے ہیں لوگوں اب ہم قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں، اور قرآن پہ ایمان کا مطلب اور تقاضا یہ ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم آج کے بعد مرتے مر تو سکتے ہیں لیکن اپنے خدا کا شریک کسی کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، خدا شریکوں سے پاک ہے۔ کیسے شریکوں سے پاک ہے؟ خیال کر، عبادت کے لائق ہے تو اکیلا کون؟ نماز میں تو خود کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نماز میں خود کہتا ہے اللہ سونا ایاک نعبد، میں نماز میں کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں میں عبادتیں کروں گا تو صرف تیری ہی کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی باتیں نہیں کروں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد کے لیے پکاروں گا تو تجھ ہی کو پکاروں گا، تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاروں گا۔ اس لیے توحید یہ ہے، عبادتوں کے لائق اکیلا کون ہے؟ توحید یہ ہے، غیب دان ہے تو اکیلا اللہ، حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر نفع نقصان کا مالک، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، دلوں کے حال جاننے والا، ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آدم کی دعائیں سننے والا، حضرت نوح کی دعائیں سننے والا، حضرت ایوب کی دعائیں سننے والا، مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں سننے والا، بدر کے میدان سے آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سننے والا، کربلا کے میدان سے شہزادے حسین کی دعائیں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے قرآن پہ ایمان کا مطلب یہ ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔